کہتے ہیں یورپ نے ترقی کی، تو کیوں ترقی کی؟ وہ کہتے ہیں ترقی اس لیے کی کہ ہم نے مذہب چھوڑ دیا۔ بھائی یورپ پر جو مذہب تھا وہ تو عیسائیت تھی مسخ شدہ، وہاں کے پادری، وہاں کے بڑے بڑے احبار و رہبان، وہاں کا جاگیردار بادشاہ، دونوں کی ملی بھگت سے مذہب انسانیت کے لیے ظلم کا آئینہ دار بن گیا۔ انہوں نے ظلم سے پیچھا چھڑا کر انقلاب برپا کیا، انقلاب فرانس آیا۔ اگر مذہب کا کردار یہی ہے کہ وہ ظلم کرے، بد امنی پیدا کرے، جاگیرداروں اور وڈیروں کا اعلی کار ہو، تو ایسے مذہب کو دنیا کون مانتی ہے؟ اگر عیسائیت نے شکست قبول کر لی، یہودیت نے قبول کر لی، ہندو مت نے قبول کر لی، کنفوشیزم نے قبول کر لی، تو کیا تم مسلمان بھی یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ۔ مسلمان اور دین اسلام کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے ہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے مخصوص نہیں تھی، نہ ایک مخصوص دور کے لیے تھی، تمام انسانیت کے نام حضور کا پیغام انسانیت کے اختتام تک ہے۔ تو آج ہمارے سامنے سب سے بڑا اصلی چیلنج کیا ہے کہ کیا اس جدید دور میں، اور جدت بھی کس بات کی ہے کہ پیداواری ذرائع بدلے ہیں نا، پہلے سادہ طریقے کی زراعت تھی، پھر تجارت تھی، اور اب بدل کر صنعتی دور آیا 300 سال سے، تو پیداواری عمل تیز ہو گیا نا۔ اس کے علاوہ اور جدت کاری کیا ہے؟ کیا اس وقت پہلا انسان اگر 4 روٹی کھاتا تھا تو آج 10 کھاتا ہے؟ پہلا انسان قمیض کرتا پہنتا تھا، آج 10 کپڑے چڑھاتا ہے۔ جدت کا مطلب پیداواری وسائل، ٹیکنیکس کی ارتقائی شکل ہوتی ہے بس، اور کوئی ٹیکنالوجی فی ذات ہی اچھی بری نہیں ہوتی، اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو آپ منفی استعمال کریں تو فرعون پیدا ہوتے ہیں، اور اگر اسی ٹیکنالوجی کو انسان دوستی کے لیے استعمال کریں تو ابو بکر و عمر پیدا ہوتے ہیں۔ بات اس کے استعمال کی ہے، اور صنعتی دور سے نکل کر آج جدید چیلنج مزید بدل کر ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو گیا، کمپیوٹر ایج میں آ گیا، انٹرنیٹ کے زمانے میں آ چکے ہیں، تو پیداواری ذرائع بدلے ہیں نا، کیا سسٹم بھی بدل جائے گا؟ یہ سمجھنا کہ یہ سرمایہ داری سسٹم یا سوشلزم اس جدید صنعتی یا ٹیکنالوجیکل ایج کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، یہ تصور غلط ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ پیداواری ذرائع بدلنا یہ انسانی ارتقاء کا حصہ ہے، جیسے جیسے زمانہ بدلے گا مزید تبدیل ہوں گے، اس سے بھی اگلی دنیا میں چلے جائیں گے، لیکن بنیادی قرآن نہیں بدلے گا، دین نہیں بدلے گا، دین کے افاقی اصول نہیں بدلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ جو مینجمنٹ ہے، سسٹم بنانے کا عمل ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ تو آج ہمارے سامنے چیلنج مسلمان کے سامنے یہ ہے کہ کیا ہم بھی یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، پارسیوں کی طرح یہ شکست تسلیم کر چکے ہیں کہ سیاست میں مذہب نہیں ہوگا، سیاست سرمایہ داری کی ہوگی، سیاست رسول اللہ کی نہیں ہوگی؟ کیا ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ معیشت کا نظام رسول اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، ہم اسی سرمایہ داری نظام کے ایجنٹ اور اعلی کار رہیں گے؟ اگر کسی مسلمان کے گوشے میں یہ خناس موجود ہے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور دین اسلام کی حقانیت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج کے اس بدلتے ہوئے دور، اس ڈیجیٹل ایج میں بھی ہم بطور سسٹم کے دین اسلام کو واضح کر سکیں اور بتا سکیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام آج کے ان بد اخلاقی کے، خوف کے، دہشت گردی کے، بھوک کے، بد امنی کے نظام کے مقابلے پر ایک کامل، مکمل، کمپریہنسو سسٹم ہے۔ اس نقطۂ نظر سے سیرت کا مطالعہ کرنا،
اس نقطۂ نظر سے قرآن حکیم کو پڑھنا، اس نقطۂ نظر سے دین کا مطالعہ کرنا، یہ آج ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن صرف وظیفے کے لیے پڑھا جائے، دم درود کے لیے پڑھا جائے، کوئی مردے بخشوانے کے لیے پڑھا جائے، کوئی نکاح میں بچی کے سر پر سایہ کرنے کے لیے قرآن رکھ لیا جائے، دین کی وہ اعلیٰ تعلیمات انسانیت کے لیے کیسے مفید ہیں، ایک کالے کے لیے، ایک گورے کے لیے، ایک مشرقی کے لیے، اس مغربی کے لیے، اس کے لیے ایک سسٹم کا چیلنج درپیش ہے۔ اسی بنیاد پر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مشن کیا تھا کہ ہر وہ سسٹم جو ظلم پر، بد امنی پر، زیادتی پر، خوف پر، دہشت گردی پر مبنی ہے، فک و کل نظام، اس کو توڑ دو، اور وہ سسٹم جو انسانیت کے لیے امن، عدل، انصاف، عزت اور احترام دے، اس کو قائم کرنا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ یہ بنیادی تقاضا آج کے مسلمان کا ہے، آج کے پڑھے لکھے نوجوان کا، اور خاص طور پر پاکستان کا وہ نوجوان جس کا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستان اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، جس کی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر فریضہ عائد نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مقننہ، اپنی عدلیہ، اپنی انتظامیہ سیرت نبوی کے تناظر میں، اس سسٹم کے تناظر میں بنائے جو دین اسلام نے واضح کیا ہے، نہ کہ غلامی کے 200 سالہ دور میں 1757 سے لے کر 1947 تک اس سوسائٹی پر مسلط رہا، اسی نظام کی جگالی کرتے رہے۔ آج بھی ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم انصاف کے لیے نہیں بیٹھیں۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ جملے دہرائے ہیں، ثاقب نثار نے جملے دہرائے ہیں، تقریباً ہر جواد ایس خواجہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس کے جملے ہیں کہ ہمارا یہ نظام انصاف جو ہے یہ انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہم قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے پابند ہیں، اور قانون بنایا ہوا ہے انگریزوں کا، قانون ہے ظلم کا، قانون ہے نا انصافی کا۔ تو نا انصافی کے قانون کے ذریعے سے کوئی جج کسی کو انصاف فراہم کر سکتا ہے؟ 100 سالہ مقدمات دیوانی کے آج بھی جاری ہیں۔ 24 سال میں مانسیرا کے ایک بوڑھے کا مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے تو وہ غش کھا کے گر پر مر جاتا ہے۔ یہ انصاف؟ اپنی مقننہ کو دیکھو، ان 75 سالوں میں غلامی کے زمانے کا کوئی قانون بدلا؟ آج بھی 1828 کا برٹش کرمنل لا آپ پر نافذ ہے، آج بھی 1861 کا پولیس ایکٹ آپ پر مسلط ہے، آج بھی 1873 کا کینال ایکٹ آپ پر مسلط ہے، آج بھی 1835 کا بنایا ہوا مالیاتی نظام آپ پر مسلط ہے، آج اسی زمانے کا بنایا ہوا نظام تعلیم آپ پر مسلط ہے۔ اسلام کے نام پر ملک لیے ہوئے 75 سال ہو گئے، اور اسلام کے نام پر نہ مقننہ بنائی، نہ عدلیہ بنائی، نہ انتظامیہ بنائی۔ ظلم ڈھانے کے لیے جو انتظامیہ بنائی تھی 1803 میں اس وقت کے وائسرائے ہند نے، آج بھی وہی۔ دنیا کے کسی آزاد ملک میں ایسا سسٹم نہیں ہے جو آج ہمارے ملک میں مسلط ہے۔ تو ہمارے مسائل غلامی کے زمانے کے نوآبادیاتی دور کے وہ سسٹم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل مختلف ہیں، سرمایہ کے مفاد کے گرد گھومتے ہیں، عالمی طاقتوں کے مفادات کے تحت چلتے ہیں، ان کی ڈکٹیشن پر عمل کیا جاتا ہے، آزادی سلب ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہم اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ آپ 75 سالوں میں اندازہ لگائیے کہ عدالتیں ہر کچھ عرصے کے بعد گھما پھرا کر سود کے خلاف فیصلوں کو ریجیکٹ کرتی چلی آ رہی ہیں۔
اب ماشاءاللہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا 30 سال کے بعد، چیف جسٹس نور محمد مسکان زئی نے، کہ ہمیں 30 سال بعد پتہ چل گیا اب اس فیصلے سے کہ سود واقعی حرام ہے، یعنی 1400 سال پہلے اللہ میاں قرآن میں حرام اسے قرار دے چکے ہیں، اور وفاقی شرعی عدالت اسلام کی اس کو اب 1990 میں جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف اپیلیں ہوئی، اور پورے 30 سال کے بعد اب 2020 میں 21 میں پتہ چلا کہ جی سود حرام ہے، اور پھر اس کو حلال بنانے کے لیے 5 سال مزید دے دیے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ پھر کہیں گے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان، کس بات کا اسلامی جمہوریہ؟ نہ اسلامی ہے نہ جمہوریہ ہے، نام کے پاکستان رکھنے سے پاک ہو جائے گا ملک؟ جب تک وہ سسٹم جو ظلم، ناانصافی، بد امنی کا نوآبادیاتی دور کے تقاضوں سے عالمی سرمایہ داری نظام نے بنایا تھا، اس وقت تک اس سے نجات حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک سیرت نبویہ پر لفظی سیمینار کر دینا کافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بطور سسٹم کے سمجھنا اور اس کے مطابق بنانے کی منظم جدوجہد اور کوشش کرنا۔ فرقوں میں بٹے ہوئے تنظیم